بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج 10 دسمبر کو میں حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد مشرف عقیل صاحب اللہ کے حکم پر یہ عظیم الشان سنی اسلامک سینٹر جو ناگپور میں شہزادہ غوث اعظم مجاہد اسلام حضرت علامہ الحاج شاہ سید محمد عالمگیر اشرف الاشرفی جیلانی صاحب قبلہ نے قائم فرمایا ہے. مفتی صاحب قبلہ کی اجازت پر اور ان کے حکم پر میں یہاں آیا اپنے احباب کے ساتھ. ماشاء اللہ اس کی پرشکوہ عمارت کو دیکھ کر اور بہترین اس میں انتظامات اور لائبریری اسلامک کتابوں کو دیکھ کر قلوب و اذہان معطر ہوا. بہت خوشی نصیب ہوئی کہ بہت کم وقتوں میں جس طریقے سے یہاں کام ہو رہا ہے اور جس کی اسلامی سوالات کے جوابات کی جو ہے میں کلپ وغیرہ میں یوٹیوب وغیرہ پہ گاہے بگاہے سنتا رہا. آج اس سینٹر میں آیا تو ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہوئی. اور یہاں اسلامک سینٹر کی بہت ضرورت تھی اس لیے کہ آج بہت سے لوگ ہماری مسلم قوم اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے. اس کو ہر وقت کسی نہ کسی رہبر و رہنما کی ضرورت ہے. ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ جا کر کے قرآن و حدیث کے دائرے میں اقوال فقہا کے دائرے میں اپنے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کریں. تو اس چیز کے لیے حضرت مجاہد اسلام قابل مبارکباد لائق تعریف ہیں کہ انہوں نے ایک اسلامک سینٹر کی بنیاد رکھ کر سنی سینٹر کی بنیاد رکھ کر اور وہاں باضابطہ 24 گھنٹہ کے لیے ایک بالغ نظر قابل پرسنالٹی مفتی صاحب کو رکھ کر قوم ملت پر بڑا احسان کیا کہ جب بھی انہیں ضرورت پڑے رات کے کسی بھی حصے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں وہ سینٹر میں آ کر کے مسائل دینیہ سے موقفیت حاصل کریں. اور دوسری خوشی یہ نصیب ہوئی جب مجھے جناب مولانا اختر صاحب نے بتایا کہ یہاں پر باضابطہ وہ بچے جو 9ویں 10ویں میں فیل ہو چکے ہوں اور ان کو پڑھنے کی خواہش ہو اس کو باضابطہ اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. پھر اس کا امتحان کروایا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی انتظام رکھا گیا. اور پھر ہماری بچیوں کے لیے جو ہماری بہنیں ہیں ہماری بچیاں ہیں ان کی سلائی پڑھائی کے انتظامات کی بھی تیاری یہاں کی جا رہی ہے. مانے کہ قوم ملت کے بچے اور بچیوں کے لیے بھی ان کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے ان کو تعلیم سے اور معاشیات سے جوڑنے کے لیے بھی اس سینٹر میں انتظام کیا گیا ہے جو بہت بڑا بہت اچھا قدم ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات جو یہاں خبر ملی جو معلومات حاصل ہوئی احباب کے ذریعے کہ یہاں میڈیکل کے لیے بھی سہولتیں اور اس کا بھی انتظام ہے. اور غریبوں کے لیے بھی اس میں جو ہے بے پناہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے لوگ جو ہے دوائی اس کی وجہ نہیں خرید پاتے ہیں اپنا چیک اپ نہیں کرا پاتے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سینٹر ان کے لیے بھی خوشی کے لیے دروازہ کھولا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق جیسے بھی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اللہ رب العزت اس رفاہی دینی کاموں میں جو خدمت خلق بھی ہے دینی کام بھی ہے اور جس نیک جذبے کے تحت فرزند غوث اعظم نے اس کو قائم فرمایا ہے اور جن لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے رب العالمین انہیں دارین کی بھلائی عطا فرمائے اور اس سینٹر کو خوب ترقی اور برکتیں عطا فرمائے نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ ایسے ہی سینٹر ان اور جگہوں پر بھی قائم فرمائے جہاں بھی قوم کو ضرورت ہے اور وہ تو بالغ نظر ہیں دنیا کی سیاحی کر رہے ہیں. رب العالمین ان کی مدد فرمائے اور اس سینٹر کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اور اس کی عمارت کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی پرشکوہ عمارت جو ہر ایک کو جو ہے دعوت نظارہ دے رہی ہے اور اس کی خدمات جو ہے اپنے کام جو ہے اس کے
یہ خود اعتراف کروانے کے لیے کافی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں عطر بیچ رہا ہوں۔ عطار اگر عطر بیچتا ہے تو اس کا عطر بیچنا ہی اس کی خوشبو کے لیے کافی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز اور سرکار مخدوم پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین اور اس ثم سنی آمین۔ سینٹر کو ہر ایک عوام و خواص کے لیے جو ہے اس کے لیے مشعل راہ اور عوام و خواص کے فائدے کا سامان بنا دے۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔